بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، اسلام کیا ہے، قرآن و حدیث کا خلاصہ کیا ہے۔ آج اس موضوع پر بیان ہے کہ قرآن و حدیث کا خلاصہ کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے ہیں۔ تو پوری شریعت کا خلاصہ آج آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ حضرات یاد فرما لیں تو اچھا ہوگا، غور سے سن لو۔ اسلام جو ہے یہ چار چیزوں کا نام نہیں ہے۔ ہم نے اسلام کو چار چیزوں کا نام سمجھ لیا ہے: نکاح، جنازہ، نماز، بچے کے کان میں اذان۔ یہ چار کام ہم نہایت ہی شوق سے کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اسلام کا جو خلاصہ ہے وہ 5 چیزیں ہیں میرے پیارے۔ 5 چیزیں شریعت کا خلاصہ ہے۔ پاک رب پاک کلام میں فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اے مسلمانوں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ بھی پورا، اسلام بھی پورا، آپ بھی پورے، اسلام بھی پورا، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، قرآن حدیث کا خلاصہ کیا ہے، اس کو آج آپ سمجھیں۔ آج یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ جیسے ہمارا ایک ٹاپک گزر گیا، بہت اہم تھا، ساتھیوں نے کہا کہ یہ بہت اہم موضوع تھا کہ دل میں جو وسواس اور خیالات آتے ہیں یہ معاف ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، بلکہ یہ مضبوط ایمان کی علامت ہے۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ پورا اسلام کیا ہے؟ پہلے آپ عمارت کو سمجھ لیجئے۔ آپ جب ایک گھر بناتے ہیں تو پہلے اس کی ڈی پی سی آپ ڈالتے ہیں، پہلے اس مکان کی ڈی پی سی آپ ڈالتے ہیں، بنیاد آپ بناتے ہیں، تو ایک مرحلہ یہ ہے۔ پھر اس پر آپ اینٹیں رکھتے ہیں، چھت تک آپ اینٹیں رکھتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر چھت ڈالتا ہے۔ تو چھت بغیر اینٹوں کے، یا اینٹیں بغیر بنیاد کے، یا بنیاد بغیر چھت کے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ گھر نہیں ہے، وہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ لہذا اسلام کی ایک بنیاد ہے، ایک چھت ہے، ایک اینٹیں ہیں۔ مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو اسلام کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ میں شرک ہوگا، پاک نبی محمد پاک کی شفاعت نہیں ملے گی۔ شرک سے بچنا ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم شرک کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بت کے سامنے سجدہ کرے تو اس کو تو ہم شرک کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی زندہ یا مردہ آدمی کے سامنے یا قبر کے سامنے سجدہ کرے تو اس کو ہم شرک نہیں کہتے ہیں، اگرچہ وہ بھی شرک ہے۔ عبادت اللہ کے لیے تو سجدہ اور طواف اللہ کے لیے، تو سجدہ اور طواف اگر آپ قبر کا کریں گے یا زندہ مردہ کا کریں گے تو آپ مشرک ہو جائیں گے، آپ کو پاک نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر نبی نے وہ دعا کر لی، فارغ ہو گئے۔ ہمارے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہ دعا نہیں کی ہے۔ آخرت میں حساب و کتاب ہوگا، دنیا جہان کے لوگ جہنم کے انتظار میں ہوں گے کلمہ شریف والے، انہیں باقاعدہ کلمہ پڑھا ہوگا، ان کی تشکیل جہنم کی طرف ہو جائے گی اور وہ ابھی جہنم کی طرف جانے والے ہوں گے کہ میں کہوں گا یا اللہ، آپ نے ایک دعا ہر پیغمبر کو دی، وہ فارغ ہو گئے، دعا کر لی، میں نے وہ دعا نہیں کی، میں آج کروں گا۔ یہ بخاری شریف کی صحیح روایت ہے۔ مجھے پوری دنیا کی تمام حدیثوں میں یہ حدیث پسند ہے اور اس میں بہت بڑی تسلی ہے، بہت بڑی تسلی ہے، اور حدیث قرآن کی آیت کی طرح یہ حدیث صحیح ہے، اس لیے کہ بخاری شریف کی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا اللہ میری ایک دعا باقی ہے۔ اچھا جی، کر لیجئے۔ اسی دوران ہم اذان کی دعا میں کیا پڑھتے ہیں؟ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما۔ یہ عزت کی کرسی ہے تو مقام محمود کی کرسی آ جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں یہ کہیں گے
کہ اگر میں اس پر بیٹھ گیا تو مجھے تو یہ کرسی اٹھا کر لے جائے گی، تو میری امت کا کیا حال ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھیں گے نہیں، مقام محمود کی کرسی، عزت کی کرسی پر اس پر ہاتھ رکھیں گے، پھر کہیں گے یا اللہ میری ایک دعا باقی ہے، مائی ون دعا از لیفٹ بیہائنڈ، ایک دعا میری باقی، آج میں کرتا ہوں۔ اچھا کر لو۔ یہ جتنے لوگ اللہ اکبر ہمارے جیسے گناہگار کھڑے ہوں گے، ان سب کو جنت میں داخل کرو پھر میں راضی ہوں گا۔ کتنی مزیدار حدیث ہے۔ ولی نیک اللہ والے نبی بزرگ تو جنت میں چلے جائیں گے، اور اب جو کافر جہنم میں، اب جو مسلمان کھڑے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا دنیا میں نہیں کی، آخرت کے لیے رکھی کہ ان سب کو یا اللہ جنت میں داخل کرو، اور اللہ تعالی اس دعا کی برکت سے سارے جہنمیوں کو، مسلمانوں کو جو گناہگار ہیں ان کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ بتاؤ اس سے بہتر حدیث ہے؟ کتنی خوشخبری ہے۔ لیکن اس حدیث میں ایک شرط ہے، شرط من لا یشرک باللہ شیئا، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ وہ آدمی شرک نہ کرے، اس میں یہ شرط ہے، شرک ہوگا نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔ تو شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ شرک کی ایک قسم عبادت اللہ کے لیے، تو طواف اور سجدہ اللہ کے لیے، تو غیر اللہ کا طواف اور سجدہ شرک ہے۔ ایک اور چیز، ابو بکر کشتی پار لگاتا ہے، عمر مشکل کشا ہے، عثمان بیٹا دیتا ہے، علی فلانا کام کرتا ہے، حاجت روا ہے، مثلا مثال دے رہا ہوں۔ اچھا مجھے بتاؤ، جب ابو بکر، عمر، عثمان، علی نہیں تھے رضی اللہ عنہ، تو اس سے پہلے مشکل کشا کون تھا؟ حاجت روا کون تھا؟ اولاد کون دیتا تھا؟ کشتی کون پار لگاتا تھا؟ جب بزرگ آ گئے تو اللہ کی چھٹی ہو گئی۔ جب یہ حضرات نہیں تھے، یہ ہمارے بزرگ نہیں تھے، اس سے پہلے کروڑوں سال اولاد کون دیتا تھا؟ تو فلانے بزرگ بابا جی اگر آ گئے تو اب وہ اولاد دیتے ہیں، یہ شرک ہے بھائی۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو اس میں عقیدہ لینا شرک سے پاک۔ آپ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہسٹری کو آپ سٹڈی کیجئے، ادھر دیکھو، حضور کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، 13 سال مکہ میں گزارے، 10 سال مدینہ میں گزارے، نبوت کے بعد 13 سال۔ یہ 13 سال زیادہ ہے یا 10 سال؟ 13 سال زیادہ ہے۔ مکہ میں 13 سال محنت کی، تکلیفیں بھی آپ کو معلوم ہے، 10 سال مدینہ میں محنت فرمائی، انتقال فرما گئے۔ اب آپ بتائیں 10 سال زیادہ یا 13؟ 13 زیادہ ہے نا؟ اچھا، روزہ، حج، زکات، جمعہ، اذان، چھوٹی عید، بڑی عید، پردے کا حکم، شرط حرام ہے، یہ دنیا جہان کے تمام احکام مدینہ میں اترے ہیں۔ 10 سال زندگی تو مکہ میں کیا ہوا ہے؟ مکہ میں ایک حکم اترا ہے آخر میں 10 سال کے بعد، نماز۔ تو نماز سے کاٹو، تو 13 سال میں ایک محنت ہوئی ہے، عقیدہ۔ 13 سال ایک بات کی محنت ہوئی، عقیدہ۔ بہت بڑے بڑے مقرر ہوتے ہیں، بہت مشہور مقرر ہوتے ہیں، ڈھولے سے بولتے ہیں، لیکن شرک اور بدعت کے خلاف نہیں بولتے ہیں۔ تو جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے نا، دیکھو لوگ ان کی قبر پر مزار بنا کر ادھر سارا یہ شرک اور بدعت ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہر موضوع کو ٹچ کرتے ہیں، شرک پر نہیں بولتے ہیں، بدعت پر نہیں بولتے ہیں۔ تو ابھی چلے جاؤ ان کے مزاروں پر، وہاں سارا سجدے بھی چالو ہے، طواف بھی چالو ہے، ویڈیوز بھی یوٹیوب میں آئے ہیں۔ کیوں؟ وہ ہر موضوع پر بیان کرتے ہیں، شرک پر نہیں بولتے ہیں، بدعت پر نہیں بولتے ہیں۔ تو ان کے جو مزارات ہیں اونچے بزرگ ہیں، لیکن کام نہ کرنے کی وجہ سے، شرک و بدعت کے خلاف کام نہ کرنے کی وجہ سے وہ کاروبار کا اڈا بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ 1 لاکھ انبیاء کی قبریں نہیں ہیں، 1 لاکھ انبیاء کی قبریں نہیں ہیں، تو کیا نقصان ہوا؟ کچھ بھی۔ جہاں آپ طواف کرتے ہیں، 1 کم 100 انبیاء وہاں پر دفن ہے، جہاں آپ طواف کرتے ہیں نا، 1 کم 100